لوگ کہتے ہیں ہوتا وہی ہے جو نصیب میں لکھا ہو۔ اللہ پاک قرآن میں کہتے ہیں تم مجھے پکار کر تو دیکھو، میں نصیب بدلنے پر قادر ہوں۔ وہ نصیب لکھنے والی ذات جو دلوں میں خواہش ڈالتی ہے، وہ ان خواہشوں کو نصیب میں بدلنے پر بھی قادر ہے، اور وہ ایسا وقت بہت جلد لائے گا جب آپ اپنی آنکھوں سے اپنے لیے معجزے ہوتے دیکھو گے۔ اور وہ تو تمہارے دل کے نہاں خانوں میں چھپی وہ سرگوشیاں بھی جانتا ہے، وہ انکہے راز، وہ بن مانگی خواہشیں، وہ بے نوا آرزوئیں، اور وہ سب کچھ جو کہیں دور اندر تمنا کرتے ہو مگر کہتے نہیں، مانتے نہیں، وہ تو سب جانتا ہے نا۔ تم کچھ نہ بھی کہو، بس اس کے سامنے ہاتھ پھیلا دو یا اظہار بے بسی کر دو، بس۔ اگر سب کچھ فوراً ملنے لگے اور ہو بہو ویسا ہی ملنے لگے جیسا تم چاہتے ہو، تو تمہیں کیسے پتہ چلے گا؟ کیسے پتہ چلے گا کہ جو چیز اللہ سے مانگ کر اور اللہ کو منا کر ملے، اس چیز کا مزہ بن مانگے مل جانے جیسا نہیں ہوتا؟ اور اگر نیند آنکھوں میں اترنے لگے تو تم کیسے رات کے اندھیروں میں وہ سرگوشیاں سن سکو گے جو اب اللہ اور تمہارے درمیان ہوتی ہیں؟ تمہاری دعائیں سن لی گئی ہیں، مگر یہ وقت آزمائش ہے، اب کے انتظار کتنا کرتے ہو؟ اللہ نے دعا کے ذریعے ہی آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو ملوایا تھا۔ یقین رکھو وہ تمہارے ادھورے قصے بھی کبھی نامکمل نہیں چھوڑے گا۔ اللہ تمہارے راستوں کو موڑتا ہے، تمہاری دعاؤں کو نہیں۔ وہ تمہیں اپنے طریقے سے تمہاری من پسند منزل تک لاتا ہے، پھر وہ تمہاری من پسند چیز تم تک لائے گا مقررہ وقت پر، اور تم حیران رہ جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں اسی چیز سے آزماتا ہے جو تمہیں سب سے زیادہ عزیز ہوتی ہے۔ وہ تمہیں تمہاری من پسند چیز کے ہاتھوں بے بس کر دیتا ہے، اور پھر وہی بے بسی تمہیں سجدہ کرواتی ہے، اور تم اپنی فریاد لے کر جب اس کے آگے خالی جھولی پھیلاتے ہو نا، تو وہ تمہیں نوازنے کی ٹھان لیتا ہے۔ ناممکن اللہ کے لیے کبھی بھی کچھ نہیں ہوتا، وہ ممکن تمہارے لیے بناتا ہے، اور پھر تم جب مانگنے کا تسلسل نہیں توڑتے ہو نا، تب وہ بھی تمہیں دینے کا وسیلہ بنا رہا ہوتا ہے۔ تم اپنی مرضی سے دعا نہیں کرتے ہو، بلکہ اللہ تمہارے دل میں دعا کا خیال ڈالتا ہے، کیونکہ وہ تمہاری چاہت پر بہت پہلے سے راضی ہوتا ہے۔ آزمائشیں تو بس ایک بہانہ ہوتی ہیں، بس تمہارے ہاتھوں کے دعا میں اٹھنے کی دیر ہوتی ہے اور نصیب موڑ دیا جاتا ہے۔ تمہیں یوں ہر بار یقین آ جانا، تمہارے دل میں ہر بار امید کا آ جانا، اور پھر تمہارا دعائیں مانگنا، اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کی در سے مدد جلد تم تک پہنچے گی، معجزات کی صورت میں۔ ہم جو چیز مانگتے ہیں نا اللہ تعالیٰ سے، وہ اللہ کو پہلے سے ہی معلوم ہوتا ہے۔ ہم جس چیز پہ تڑپتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ پہلے سے ہی اس تڑپ سے واقف ہوتا ہے کہ ہم یہ مانگیں گے اللہ سے۔ اسے پہلے سے ہی پتہ ہوتا ہے کہ ہمارا دل کس چیز میں الجھ گیا ہے، تو جب اللہ کو پہلے سے معلوم ہوتا ہے نا، تو وہ ہمیں کیوں نہیں عطا کرتا۔ اسی لیے تو
اس نے دعا بنائی، دعائیں مانگنے کے لیے ہمیں بنایا تاکہ ہم اس سے مانگیں، اس سے باتیں کرتے رہیں، اسے بلاتے رہیں، اس سے دور نہ ہو جائیں، اس کے قریب رہیں تاکہ وہ ہماری طرف متوجہ ہو سکے، ہم اس سے مانگیں اور انہی باتوں میں وہ ہمارا الجھا ذہن اس چیز سے ہٹا دیتا ہے۔ اتنی محبت کرتا ہے اللہ ہم سے کہ ہمارے لیے ہی وہ ہمیں غم دکھاتا ہے اور ہمارے لیے ہی ہم سے محبت کرتا ہے۔ دعاؤں کا مسلسل تمہارے لبوں کی تسبیح بن جانا اللہ کی طرف سے تمہارے لیے قبولیت کا ایک اشارہ ہے، اور دعائیں مانگتے رہو، اسے اپنے بندے کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھنا آتا ہے۔ بعض دفعہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی سب سے پسندیدہ چیزوں اور لوگوں سے دور کر دیا کرتا ہے۔ مقصد آپ کا دل دکھانا نہیں ہوتا، دراصل آپ کا اس رب کے قریب ہونا مقصود ہوتا ہے۔ اگر کہیں محسوس ہو کہ آپ اکیلے ہو تو مت بھولنا کہ آپ کم از کم اکیلے نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی کو اکیلا نہیں کرتا۔ اس کا نام ذرا دل میں لو، دل کی گہرائیوں سے پکارو اسے۔ آپ کی ماں آپ کی ایک پکار پر اتنا تڑپتی ہے تو وہ کتنا پاس آتا ہوگا۔ کبھی امید نہیں کھونی، کبھی اداس نہیں ہونا، کیونکہ وہ کبھی امید توڑتا نہیں ہے، وہ دلوں کو جوڑنے والا ہے، وہ نور علی نور کر دیا کرتا ہے۔ ناممکن سے ممکن تک کا جو فاصلہ ہے وہ بس اتنا سا ہے جتنا تمہارے ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ کا، اور کبھی کبھار تم اتنے سے فاصلے کو بھی دیکھ نہیں پاتے ہو، کیونکہ تمہارے تخلیق کردہ وسوسے اور تمہاری التجاؤں کے رد ہونے کا خوف تمہارے یقین پہ اتنا حاوی ہو جاتا ہے کہ تم بھول جاتے ہو کہ کوئی ہے جو تمہیں کبھی بھولنے والا نہیں۔ دعاؤں کی طاقت کی انتہا تو یہ ہے کہ اللہ خود اپنے لکھے ہوئے نصیب کے باوجود بھی تمہاری رضامندی کا انتظار کرتا ہے کہ جو تمہیں پسند نہیں اسے اپنے مطابق جتنی دفعہ بھی چاہو بدل لو۔ وہ تو چاہتا ہے کہ تم اس سے مانگو اور وہ تمہاری پسند کو پسند کر لے۔ تمہیں لگتا ہے وہ تمہیں تمہاری رضا کا ایک قطرہ نہیں دے سکتا، جس کی دسترس میں 7 سمندر ہیں؟ تو پھر جس کی ذات اتنی لامحدود ہے کہ 2 جہانوں میں بھی نہ سما پائے، اس سے محدود دعائیں کیسی؟ وہ مانگو جو پانا چاہتے ہو، پھر یہ مت دیکھو کہ وہ تم پا سکتے ہو یا نہیں، تم توکل رکھ کر چل دو، منزل کا فیصلہ رب پہ چھوڑ دو، اور جلد ہی اللہ تمہارے لیے ایسا معجزہ بھیجے گا جس کی نہ کوئی حد ہوگی اور نہ ہی کوئی اختتام۔ سینکڑوں مثالیں موجود ہیں کہ لوگوں نے دعاؤں سے اپنے پسندیدہ شخص اپنے مقدر میں شامل کیے۔ تم بھی اللہ سے نا امید مت ہو، ان لوگوں کی کہانی اللہ نے مکمل کی، وہ تمہاری کہانی بھی ادھوری نہیں چھوڑے گا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، کہہ دو میرے ان بندوں سے جنہیں حالات ناممکن لگ رہے ہیں، میں ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہوں۔ کہانی کو اللہ تہجد تک تب لاتا ہے جب وہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ مجھے منائے، مجھ سے بات کرے، میرے سامنے اپنی جھولی پھیلائے تاکہ وہ اس کی مانگی ہوئی مرادوں پر آمین کر سکے۔ وقت اور حالات
ہمیں ان راستوں پہ چلنے پر مجبور کر دیتے ہیں جن سے ہمیں تکلیف پہنچتی ہے، لیکن وہ راستے ہماری بہتری کے لیے ہوتے ہیں۔ وقت بھی بدلتا ہے اور نصیب بھی، لوگ بھی بدلتے ہیں اور حالات بھی۔ جیسے اللہ آسمان پہ تاریکی کے رنگ ہمیشہ نہیں رکھتا اور اس آسمان کو دن کے رنگ برنگے اجالوں سے بھر دیتا ہے، ویسے ہی وہ ہچکیوں کو مسکراہٹوں میں بدل دیتا ہے۔ اور اگر وہ آپ کو تہجد تک لے آیا ہے تو سمجھ لیجئے کہ اب صلے کا وقت ہے، اب قبولیت کا وقت ہے، اب ان تمام کہانیوں کے مکمل ہونے کا وقت ہے جن کا مکمل ہونا آپ کی نظر میں ناممکن ہے۔ جو محبتوں کا بادشاہ ہے وہ کیسے آپ کی محبت نامکمل رہنے دے گا؟ وہ سن لے گا اور اختتام میں سب عطا کر کے اس مایوس دل کو شرمسار کر دے گا۔ تہجد کا سجدہ اپنے آپ میں ہی بہت طاقت رکھتا ہے اور وقت تہجد مانگی جانے والی دعاؤں کی شدت کا مقابلہ کوئی بھی نہیں کر سکتا، یہاں تک کہ نصیب بھی نہیں۔ جو شدت سے مانگا جائے وہ ضرور ملتا ہے۔ اللہ آپ کی تڑپ ضائع نہیں جانے دیتا، وہ دلوں کے حال سے بخوبی واقف ہے، اور اگر نصیب میں بہتر ہوا تو جو تم چاہتے ہو تمہیں وہی ملے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بے فکر ہو جاؤ، اللہ پاک مخلص دلوں کے ساتھ کبھی ناانصافی نہیں کرتا۔ جب اللہ آپ کا نصیب لکھتا ہے تو وہ اس نصیب میں بھی لکھتا ہے کہ اس تقدیر کو میرے بندے کی دعاؤں کے سوا کوئی بھی نہیں بدل سکتا۔ ہم اکثر یہ سوچ کر پریشان ہوتے رہتے ہیں کہ اگر ہمارا مانگا ہوا کسی اور کو مل گیا تو، حالانکہ اللہ تو پہلے سے ہی سب طے کر چکا ہے، یہ بھی کہ آپ کو آپ کے نصیب سے کیا ملنا ہے، اور یہ بھی کہ کن دعاؤں نے آپ کے دل کا حصہ بن کر آپ کا نصیب بدلنا ہے۔ تو پھر آپ کیوں ان وسوسوں میں پھنسے ہوئے ہو کہ کہیں دنیا ہم سے ہماری چاہ چھین نہ لے؟ آپ کی دعاؤں کا محافظ تو اللہ ہے، اور اس کی حفاظت میں کسی کا لکھا ہوا کسی دوسرے کو کبھی نہیں مل سکتا۔ جو بھلائی اللہ نے آپ تک بھیجنی ہے وہ آپ تک ہر حال میں پہنچ کر ہی رہے گی۔ جو معجزے اللہ نے آپ کے لیے مقرر کیے ہیں وہ معجزے ہو کر ہی رہیں گے، کوئی بھی اس ہونی کو نہیں ٹال سکتا سوائے اللہ کے۔ جس پر اللہ نے ہمارے لیے پہرے بٹھا رکھے ہیں اسے ہم سے کوئی نہیں چھین سکتا، کوئی بھی نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کبھی دو مخلص لوگوں کو جدا نہیں کرتا، جدا تب کرتا ہے جب دونوں میں سے کوئی ایک منافق ہو۔ اللہ کبھی مخلص کو منافق سے نہیں جوڑتا۔ ایک دن تمہیں یہ خوشخبری دی جائے گی کہ جسے تم اپنی دعاؤں میں مانگا کرتے تھے اسے تمہارے ہم سفر کے طور پر چن لیا گیا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ دعا ایسی طاقت ہے جو پہاڑوں کو بھی ان کی جگہ سے سرکا سکتی ہے۔ دعا نصیب بدل سکتی ہے، جو چھن گیا ہو وہ واپس لوٹا سکتی ہے، جس کے ہونے کا گمان بھی نہ ہو وہ کر سکتی ہے۔ دعا چاند کو دو ٹکڑوں میں تقسیم کر سکتی ہے، دعا سمندر کو دو حصوں میں تقسیم کر سکتی ہے، دعا دہکتی ہوئی آگ کو ٹھنڈا کر سکتی ہے، دعا غم کو مسکراہٹ میں بدل سکتی ہے،
دعا مقدر کے ہر اس پنے پر اس لفظ کو بدل سکتی ہے جس سے تم راضی نہیں۔ دعا اللہ کو منانے کی طاقت رکھتی ہے۔ دعا وہ واحد عمل ہے جو کائنات کی ہر چیز قدموں میں لا کر رکھ سکتی ہے۔ دعا وہ کر سکتی ہے جو نہ انسانی عقل دیکھ سکتی ہے اور نہ سمجھ سکتی ہے۔ دعا صدیوں کے پچھڑے لوگوں کو پل میں ملا سکتی ہے۔ دعا لا حاصل کو حاصل بنا سکتی ہے۔ دعا ہر گمان کو حقیقت میں بدل سکتی ہے۔ دعا سب کچھ کر سکتی ہے۔ وہ چاہے تو تمہارا دل بھی تو بدل سکتا ہے، کیا اس کے لیے مشکل ہے تمہارے دل کو اپنی خواہش کے مطابق بدلنا؟ لیکن اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو یقیناً وہ راضی ہے تمہاری چاہت پر۔ بس تھوڑا صبر کرو اور دعا جاری رکھو۔ کیا ہوگا، کیسے ہوگا، وہ سوچنا تمہارا کام نہیں۔ تمہارا کام بس دعا، صبر اور یقین رکھنا ہے۔ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے وہ امتحان کے لیے تم سے دور تو جا سکتا ہے، لیکن کسی اور کو کبھی نہیں مل سکتا، اور جسے دعا میں مانگا جائے اسے تمہارا نصیب بھی تم سے نہیں چھین سکتا۔ وہ ہر حال میں تم تک پہنچ کر رہے گا۔ کیا پتہ جو تم مانگ رہے ہو وہ تمہیں اس نے عطا کرنا ہی ہو، مگر اس سے پہلے وہ تم سے بہت بڑے بڑے کام لینا چاہتا ہو سکتا ہے وہ تمہیں پہلے اپنے بہت قریب کرنا چاہتا ہو، تاکہ جب تم اپنی خواہش پا بھی لو تو اس رب کائنات کو بھول نہ جاؤ۔ ہو سکتا ہے وہ تمہیں تمہاری خواہش تب نصیب کرے جب تمہیں اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہو سکتا ہے نا کہ وہ تمہیں تمہاری خواہش کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت کچھ عطا کرنا چاہتا ہو۔ تو اس آزمائش کی گھڑی میں اس مالک پر بھروسہ رکھو، وہ تمہارے حصے کی خوشیاں تمہیں ضرور نصیب کرے گا۔ دعا مانگتے ہوئے قبول ہونے یا نہ ہونے کا شک دل میں نہیں رکھتے کہ پتہ نہیں یہ دعا قبول ہوگی بھی یا نہیں، پتہ نہیں یہ چیز ہمیں ملے گی بھی یا نہیں، پتہ نہیں یہ چیز ہمیں ملے گی بھی یا نہیں، پتہ نہیں یہ کام ممکن ہو سکے گا یا نہیں۔ سارے خدشات تو تمہاری ذات کے ہیں، اللہ کی ذات تو اس سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ وہ تو معجزوں کا بادشاہ ہے۔ وہ جب چاہے حالات بدل سکتا ہے، وہ جب چاہے دل بدل سکتا ہے، وہ جب چاہے لا حاصل چیز سے نواز سکتا ہے، وہ جب چاہے نصیب بدل سکتا ہے۔ اللہ وہ سب کر سکتا ہے جو تم نہیں کر سکتے۔ تو جس کی ذات لامحدود ہے اس سے محدود دعائیں کیسی؟ اپنے اعمال دیکھ کر نہیں، اس کی شان دیکھ کر مانگو۔ جس نے تمہیں بنایا ہے اس سے بہتر تمہیں کوئی بھی نہیں سمجھ سکتا۔ اور یاد رکھو، کائنات میں ایسا کچھ بھی نہیں جو ہمارا رب نہیں کر سکتا۔ کائنات میں ایسا کوئی زخم نہیں جسے اللہ نہیں بھر سکتا۔ سنو، تمہارا اللہ تم سے کہہ رہا ہے، اداس نہ ہو اور نہ ہی نا امید ہونا۔ اگر اس ویڈیو نے آپ کے دل پر اثر کیا ہے تو اسے زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں۔ شان سے جئیں اور اپنوں کا مان رکھیں۔ انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔